مولا علی نے کہا تھا کہ تلکن نکرا تلک شیطنہ، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ مکاری ہے، یہ عیاری ہے، اس کو عقل مندی نہیں کہتے ہیں۔ لہذا اسی بنیاد پر پوری مملکت اسلامیہ کے اوپر حاکم شام کا قبضہ ہو گیا، اور امام حسن تمام بنی ہاشم کو لے کے کوفے سے مدینے آ گئے۔ مدینے میں آنے کے بعد ایسا نہیں کہ امام حسن اس صلح کے بعد یا ان حالات بالکل خاموش ہو کر کچھ کہا ہی نہیں، کچھ کرتے ہی نہیں تھے، کچھ کہتے ہی نہیں تھے، نہیں، حاکم شام کی طرف سے جب بھی کوئی بدعت ایجاد ہوتی تھی، امام حسن قلم اٹھاتے تھے، کاغذ اٹھاتے، خط لکھتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں بدعت ایجاد ہوئی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں جب حکومت پورے علاقے کے اوپر قائم ہو گئی تو اب امام حسن جب تک مدینے میں رہے حاکم شام کی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ جب بھی کوئی سنت مردہ ہوتی تھی یا اس کی خلاف ورزی ہوتی تھی، اسے نظر انداز کیا جاتا تھا، آپ آگاہ کرتے تھے اس سنت کو کیوں مٹا دیا گیا، یہ بدعت کیوں رائج کر دی گئی۔ امام حسن کی شہادت کے بعد اب جب زمانہ آیا خود امام حسین کی اپنی امامت کا، پہلا دن میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب یہاں سے یہ جو پورے 10 سال ہیں، سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے، سن 60 ہجری میں امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، یہ 10 سال ہیں بیچ کے۔ 10 سال میں امام حسین نے کیا کیا، اور 10 سالوں میں خود امام حسین نے قیام کیوں نہیں کیا۔ وہ حسین ابن علی کہ جو 61 ہجری میں یا 60 ہجری میں یزید کے مطالبہ بیعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، انقلاب برپا کر دیتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، وہ اس سے پہلے آپ نے قربانی کیوں نہیں دی، اس سے پہلے آپ نے قیام کیوں نہیں کیا، اس سے پہلے جو حاکم شام تھا، جو یزید کا باپ تھا، اس سے لڑائی کیوں نہیں لڑی، کہ جس طریقے سے دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، اسلام کے نام کے اوپر خرابیوں کو عام کیا جا رہا تھا، برائیوں کو عام کیا جا رہا تھا، اور اچھائیوں سے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا، اس کی کئی وجہ ہیں۔ امام حسین ایک ایسے زمانے میں تھے، اور مقابل میں جو حاکم تھا اس نے اپنے چہرے کے اوپر اسلام کی نقاب لگا رکھی تھی۔ حاکم شام اور یزید میں یہی فرق ہے، یزید کے کیریکٹر اور کردار سے پورا عرب اور پورا عالم اسلام واقف تھا، لیکن اس کا باپ جو تھا حاکم شام، وہ 2 چہرے والا تھا۔ اس کا جو اندر کا چہرہ تھا، دربار والا، گھر والا، وہ الگ تھا، اور یہ جو باہر والا چہرہ تھا وہ الگ تھا۔ یہ جو گھر کے اندر والا چہرہ تھا یہ الگ چہرہ تھا، یہ دربار کے اندر والا چہرہ، اور دربار کے جو باہر والا پبلک والا چہرہ تھا یہ الگ تھا۔ لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے تھے، لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے تھے۔ لہذا معلوم ہے کہ مسجدوں میں نمازوں کو انتظام کروانا اور حفظ قرآن کے درس رکھوانا اور باقی اور دوسرے اس طریقے کی خوب ایکٹیویٹی، اور دین کا لبادہ اور دین کا ظاہر اور اس کو خوب بڑھاوا دینا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں صاحب کاہے کے لیے ہم قیام کریں، کوئی ایسی تو بات ہے نہیں، ماشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، سب حفظ قرآن کر رہے ہیں، سب قرات قرآن کر رہے ہیں، لہذا کاہے کے لیے قیام کریں۔ امام حسین جانتے تھے کہ یہ ظاہر ہے، لیکن جو اندر سے بنیاد کو کمزور کیا جا رہا ہے، جو عقیدے کو ٹھیس پہنچائی جا رہی، جو اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، اللہ کی عدالت، ائمہ کی امامت اور روز آخرت کے عقیدے کو جو کمزور کیا جا رہا ہے، اس کو مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے، اور یہ ظاہری طور پر نقاب ڈال کے، ظاہری چہرہ پیش کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسلام ہے، قرآن ہے، دین ہے، مذہب ہے، شریعت ہے، لہذا کیا تکلیف ہے، کیا حرج ہے۔ لہذا اب جب امام حسین کسی سے کہتے بھی تھے کہ کھڑے ہو، آواز بلند کرو، تو یہ کہتا تھا وہ کاہے کے لیے آواز بلند کرے، ماشاءاللہ مسجدوں میں نمازیں تو ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت تو ہو رہی، کاہے کے لیے قیام کرے۔
اور عزیزو یاد رکھو یہ جو ظاہری چہرہ ہوتا ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں نفاق کہا گیا ہے، منافقت، پیچھے کچھ اور سامنے کچھ، اندر کچھ اور باہر کچھ، یہاں کچھ وہاں کچھ، اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ چہرہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ یہ جو نفاق والا چہرہ ہے کہ مسجد کے اندر کچھ، مسجد کے باہر کچھ، گھر کے اندر کچھ، گھر کے باہر کچھ، اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچائی۔ 1400 سالوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، آج بھی دشمن یا مخالف بن کے نہیں آتا ہے، وہ دوست بن کے آتا ہے، وہ اسلام کی نقاب چہرے پہ لگا کے آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے آخرت والے ہیں اور بڑے، لیکن وہ اندر اندر کیا کرتے ہیں؟ ایک شبہہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دیا۔ یہی آپ ایام عزا دیکھ لیجئے، محرم دیکھ لیجئے، انہی محرم میں مذہبی لباس پہن کے، دینی لباس پہن کے ایک شبہہ کسی ذہن میں ڈال دیا۔ کیا کبھی تم نے سوچا کہ حضور نے کبھی ماتم کیا تھا؟ اب بیچارہ مسلمان وہ جوان، وہ کبھی اس نے کتابیں پڑھی نہیں، قرآن دیکھا نہیں، حدیثوں کا مطالعہ کیا نہیں، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، ہاں یار بات تو صحیح ہے کہ حضور نے تو کبھی ماتم نہیں کیا تھا، اب ہم کیوں ماتم کر رہے ہیں؟ اب معلوم ہے کہ ٹوپی لگائے، داڑھی رکھا ہے، پورا لباس پہنے، مسجد میں مصلی کے بیٹھے اللہ 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 کر رہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور ایک جوان مل گیا، کیا کبھی تم نے دیکھا کہ حضور نے کسی میت کے اوپر گریہ کیا؟ اور بیچارے کو تاریخ معلوم نہیں، کبھی اس نے اتہاس پڑھا نہیں، رسول اللہ کی زندگی اس کی نظر میں نہیں، وہ بیچارہ سوچنے مجبور ہو گیا کہ ہاں واقعا سوچنے کی چیز تو ہے کہ حضور نے کہاں گریہ کیا تھا، کس کی میت پہ حضور روئے تھے کہ جو ہم امام حسین کے اوپر آج 1400 سال سے رو رہے ہیں اور ان کا گریہ کر رہے ہیں، ان کا غم منا رہے ہیں۔ اس طریقے سے شبہے ڈالے جاتے ہیں ذہنوں میں، اور مسلمانوں کو ان کے اصل عقائد سے ہٹایا جاتا ہے، اصل دین سے ان کو روکا جاتا ہے، پیغمبر ختمی مرتبت اور ان کے اہل بیت سے ان کو دور کیا جاتا ہے، اور یہ ساری سازش اور ساری کوشش خود پیغمبر ختمی مرتبت ان کے اہل بیت سے دور کرنے کے لیے کہ مسلمان اہل بیت سے قریب نہ ہونے پائے۔ اگر اہل بیت کے در پہ آئے گا تو یہاں تو سچ ملے گا، یہاں تو حق ملے گا، یہاں تو رسول اللہ کا حقیقی چہرہ نظر آئے گا۔ لہذا جب حقیقی چہرہ آئے گا تو پھر یہاں تو سب کچھ صاف ہو جائے گا، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، لہذا وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس وجہ سے یہ ظاہری چہرہ، امام حسین کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا یہی تھا کہ مخالف جو تھا، دشمن جو تھا، وہ چہرے کے اوپر اسلام کی نقاب لگائے ہوئے تھا، اور اسلام کی نقاب لگا کے عقائد کو، جو مسلمانوں کے عقائد تھے، ان کو اندر اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ ظاہری طور پہ مسلمان سمجھ رہا تھا کہ نہیں ماشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہیں، حفظ قرآن کے درس ہو رہے ہیں، حفظ قرآن ہو رہا ہے، باقی ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے جا رہے ہیں، دیکھو حج پہ کتنے لوگ حج کرنے کے لیے حج موقع کے اوپر جا رہے ہیں، لہذا اس میں کیا کاہے کے لیے ہم قیام کریں، کاہے کے لیے مخالفت کریں۔ لہذا امام حسین جب کہتے تھے تو لوگ تیار نہیں ہوتے تھے امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے، امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، امام حسین کے ساتھ قیام کرنے کے لیے۔ اسی واقعے کربلا سے 2 سال پہلے، کیونکہ امام حسین نے پاپیادہ 32 حج کیے ہیں، 32 حج پیدل، مدینے سے آپ مکے جاتے تھے پیدل، اور جب مینا میں پہنچتے تھے، یہ جو آخری امام حسن کی شہادت کے بعد والا زمانہ ہے، ہر سال امام حسین کا دستور تھا کہ مینا میں آپ مسلمانوں کے تمام قبیلوں کے سرداروں کو جمع کرتے تھے، اور جو اس وقت کے حالات تھے ان کو بیان کرتے تھے کہ دیکھو کس طریقے سے میرے نانا نے کیسے زحمتیں اٹھا کے، تکلیفیں گوارا کر کے یہ دین تم تک پہنچایا تھا، کیسے میرے بابا نے قربانیاں دے کے اسے بچایا ہے، کیسے میرے بھائی نے اپنے حق
وہ جو ان کا مسلم حق تھا اسے چھوڑ کے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، شریعت کے لیے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کیسے مسلمانوں کے عقائد کو اندر ہی اندر کھوکھلا کیا جا رہا ہے. اس واقعے کربلا سے 2 سال پہلے، یعنی سن 60 ہجری میں امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا، حاکم شام کا انتقال ہوا، یزید تخت نشین ہوا، اور امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا. اسی سے 2 سال پہلے، یعنی سن 58 ہجری میں. سن 58 ہجری میں جب امام حسین نے حج کیا ہے اور منی تشریف لائے ہیں، تو منی میں آپ نے اس وقت عرب کے جتنے قبیلے تھے، ان قبیلوں کے جتنے سردار تھے، سب کو بلایا. 700 لوگ تھے، سردار، قبیلوں کے سردار تھے سب. آج بھی عرب میں قبیلئی سسٹم ہے، قبیلئی نظام ہے. جیسے یہاں جماعت ہوتی ہے ویسے وہاں قبیلہ ہوتا ہے، اور قبیلے کا ایک مکھیا ہوتا ہے. جیسے یہاں جماعت کا ایک پرمکھ ہوتا ہے، ویسے قبیلے کا ایک مکھیا ہوتا ہے. جو مکھیا کہے گا وہی ہوگا. تو قبیلوں کے جتنے مکھیا تھے، جتنے سردار تھے، ان کو سب کو بلایا امام حسین نے. اور امام حسین نے ان تمام سرداروں کو بلانے کے بعد ان کے سامنے آپ نے اس وقت کے جو حالات تھے سب کو بیان کیا کہ دیکھو رسول اللہ جو شریعت حوالے کر کے گئے تھے، وہ شریعت کیا تھی، قرآن کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کی سیرت کیا ہے. ان 45-50 سالوں میں کیسے دھیرے دھیرے مسلمان کو اس کے اصل دین سے یا رسول اللہ کی شریعت سے دور کیا گیا ہے، اور کتنا مسلمان انہی 50 سالوں کے اندر رسول اللہ سے دور ہو گیا ہے، رسول اللہ کی شریعت سے دور ہو گیا ہے. اور جو خرابیاں دور کی گئی تھیں، یعنی جو میرے نانا نے دور کی تھی خرابیاں، ان کو دھیرے دھیرے پھر اپنانا شروع کر دیا ہے. وہی زیادتیاں، وہی ظلم، وہی جبر، وہی بے عدالتی، وہی بے انصافی، وہی بے غیرتی، وہی بے حیائی، وہ سب پھر دھیرے دھیرے واپس آ رہے اسلام میں. اور میرے نانا نے کن زحمتوں کے ساتھ سب کو اصلاح کی تھی، اور لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لے کر آئے تھے، لوگوں سے برائیوں کو دور کیا تھا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ پھر امام نے وہاں کے اوپر تینوں طبقے کی ذمہ داریاں ان کے حوالے کی ہیں. عوام کی ذمہ داری، یہ جو عوام کے رہبر ہوتے ہیں، جو مکھیا ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. یہ جو علماء ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری، ان کو الگ الگ بیان کیا ہے. عوام کی ذمہ داری ان حالات میں کیا ہے؟ یہ جو قوموں کے رہبر ہیں ان کی ذمہ داری اس موقع کے اوپر کیا ہے؟ یہ جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری اس موقع کے اوپر کیا ہے؟ حقیقت میں کوئی کسی ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جب اصلاح کی بات آتی ہے، خرابیوں کو دور کرنے کی بات آتی ہے، اچھائیوں کو اپنانے کی بات آتی ہے، تو جب تک یہ تینوں طبقے ایک ساتھ مل کے کام نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی سماج اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اب بیچارہ وہ مولوی، وہ بیچارہ اصلاح کر رہا ہے، اچھائیوں کی طرف لا رہا ہے، لیکن جو جماعت کے پرمکھ صاحب وہی سدھرنے کے لیے تیار نہیں. جو جماعت ہے وہی سدھرنے کے لیے تیار نہیں، بیچارہ مولوی کیا کرے گا؟ پرمکھ صاحب تیار ہیں تو معلوم ہے کہ عوام تیار نہیں ہے، وہ اس کی سنتی ہی نہیں، وہ اس کے پر عمل ہی نہیں کرتی. وہ کہتی وہ تو بولا ہی کرتے، ان کا کام ہے، جماعت کا ہم نے بنایا، ہم جس دن چاہیں گے ان کو ہٹا دیں گے. جب تک یہ تینوں طبقے مل کے کام نہیں کریں گے کہ جہاں کے اوپر جماعت بھی ہو، یعنی سماج بھی ہو، ان کے رہبران، ان کے لیڈران بھی ہو، اور ساتھ ساتھ علماء بھی. علماء جو کچھ کہیں، ظاہر سی بات ہے کہ علماء جو بیان کریں گے وہ قرآن و حدیث سے بیان کریں گے. اب جماعت کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان علماء کی باتوں کو سننا اور عوام تک اس کو کسی بھی صورت میں پہنچانا، اور عوام کو اس کا پابند بنانا. تو جب تک یہ تینوں طبقے مل کے کام نہیں کریں گے، علماء کا طبقہ، عوام کا طبقہ، اور یہ جو لیڈر ہوتے ہیں، جو رہبر ہوتے ہیں قوموں کے، یہ طبقہ، جب تینوں طبقے مل کے کام کریں گے تب کہیں جا کے کسی سماج سے خرابیاں دور ہوں گی.
اور تب کہیں جا کے وہ سماج اچھائیوں کی طرف آئے گا، اور تب کہیں جا کے وہ ایک نمونہ سماج بن سکے گا، ایک آئیڈیل سماج۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ آپ باتیں کرتے رہیے، اس سماج کو آپ نمونہ سماج نہیں بنا سکتے ہیں، ایک آئیڈیل سماج کے طور پر اسے آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیڈیل سماج اور نمونہ سماج اسی وقت بنے گا کہ جب سماج کے تینوں طبقے مل کے کام کریں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ سے بہتر نعرہ ہے صلوات۔ تو امام حسین نے اس خطبہ منہ میں تینوں طبقوں کو خطاب کیا ہے اور ان کی ذمہ داریاں ان کے حوالے کی، اور امام نے اس میں ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے، اس خطبہ منہ میں ان کے ذہنوں کو بیدار کیا ہے کہ تم کیسے حالات میں جی رہے ہو، تمہارے اندر حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی ہمت اور جرأت تک نہیں رہ گئی کہ تم صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو اور سچ کو سچ کہو۔ اتنا ڈرے، سہمے، گھبرائے، دبے، کچلے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سماج اس طریقے سے دب جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، بے غیرتی اور بے حیائی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس قوم کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے، وہ قوم سدھر نہیں پاتی ہے۔ لہذا امام حسین نے اس خطبہ منہ میں لوگوں کے ضمیروں کو، جو سردار تھے قبیلوں کے، ان کو بلا کے ان کے سامنے ان کے ضمیروں کو جوڑا ہے، ان کے ذہنوں کو بیدار کیا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، تم کچھ تو کہو، جو خرابیاں ہو رہی خرابیوں کو خراب تو کہو، جو اچھائیاں کو اچھا تو کہو۔ لیکن اس خطبے کے بعد بھی ہمیں تاریخ میں نہیں ملا کہ عرب کے کسی شہر سے امام کے اس خطبے کے بعد جا کے اس نے قبیلے میں آواز بلند کی اور وہ قبیلہ حاکم شام کے خلاف کھڑا ہو گیا ہو، یا کسی بھی شہر سے حاکم شام کے خلاف آواز اٹھتی ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا حاکم شام کا ظاہری چہرہ جو بہت نقصان پہنچاتا ہے، ظاہر میں کچھ پیچھے کچھ۔ وہ جو ظاہری دینی چہرہ تھا، مذہبی چہرہ تھا، اس دینی مذہبی اور چہرے کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے، لوگ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ لہذا امام حسین انتظار میں تھے۔ سن 60 ہجری میں پھر کیسے امام کھڑے ہو گئے؟ سن 60 ہجری میں جب حاکم شام کا انتقال ہوا اور یزید تخت نشین ہوا، یزید تخت نشین ہوا، تو یزید نے بیٹھتے ہی وہ غلطی جو اس کے باپ نے بھی نہیں کی تھی، وہ غلطی کر بیٹھا۔ وہ کیا تھا؟ امام حسین سے بیعت کا مطالبہ۔ میں نے صبح کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حاکم شام نے، اگرچہ امام حسن سے جو صلح ہوئی تھی، جو معاہدہ ہوا تھا، اگرچہ حاکم شام نے اسے اس صلح نامے کو پھاڑ دیا، اسے قبول نہیں کیا، لیکن اس میں ایک شرط تھی کہ حاکم شام کے انتقال کے بعد یہ پوری حکومت، پوری مملکت اسلامیہ آل رسول کی ہوگی، آل محمد کا حق ہوگا یہ، اور اس کے اوپر کوئی غیر قابض نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب اس نے ایک طرف صلح نامے کی مخالفت کی، دوسری طرف کیا کیا؟ اپنی زندگی ہی میں پورے عرب سے، پوری مملکت اسلامیہ سے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کی۔ ہر بستی میں، ہر شہر میں اپنے اپنے گورنروں کو اس نے آرڈر کیا کہ میری طرف سے میرے بیٹے یزید کی بیعت لو۔ عرب اس وقت کا کتنا بڑا عرب تھا، آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ یزید کی حکومت کہاں تک تھی؟ یہ خالی جو اس وقت کا سعودیہ ہے، خالی یہی عرب نہیں ہے۔ اس وقت کا جو عرب، یعنی جس کو ہم عرب جگت اس وقت بولتے ہیں، پورا عرب جگت، یہ سب پورا اس کی حکومت میں تھا۔ اور عرب جگت ہی نہیں، یہاں تک کہ ایران، یہ بھی اس کی حکومت میں تھا، ادھر ٹرکی، وہ بھی اس کی حکومت میں تھا۔ تو پورا عرب جگت، اور یہاں تک کہ
گفتگو یہ بلوچستان اور سندھ تک آتی ہے. اتنی بڑی مملکت اور حاکم شام نے اپنی حیات ہی میں اپنے اپنے گورنروں کو، ہر علاقے کے ہر ایریے کے گورنر کو حکم دیا کہ میری طرف سے میرے بیٹے یزید کی بیعت لے لو سب سے. اور تعجب یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ نے یزید کی بیعت کر لی. کسی نے بھی منع نہیں کیا کہ ہم تمہاری بیعت تو ٹھیک ہے، تمہارے بیٹے کی بیعت نہیں کریں گے. کسی نے منع بھی نہیں کیا، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، سب نے بیعت کر لی. 3 لوگ تھے کہ جن سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا تھا. اس میں سے 2 کے متعلق معلوم تھا حاکم شام کو کہ آج نہیں تو کل یہ آئیں گے اپنے ہی پاس، اور ہوا بھی وہی، گئے بھی، کر بھی لی بیعت یزید کی. ایک شخصیت، ایک ہستی ایسی تھی کہ جس کے متعلق حاکم شام کو معلوم تھا نہ آج اور نہ کل، اور یہ کبھی بیعت نہیں کریں گے. لہذا ان سے بیعت کا مطالبہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اور اس نے نہیں کیا. ایک عبداللہ ابن زبیر، ایک عبداللہ ابن عمر، اور تیسرے امام حسین. یہ 3 وہ تھے کہ جن سے مطالبہ بیعت حاکم شام نے اپنی حیات میں نہیں کیا، اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا، اپنی زندگی میں بیعت نہیں لی تھی. جیسے ہی حاکم شام کا انتقال ہوا اور یزید تخت نشین ہوا، اس یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی جو غلطی اس کے باپ نے نہیں کی تھی وہ کر بیٹھا. اپنے جوانی اور اپنی حکومت اور ستہ کے نشے میں ولید کو خط لکھ دیا. ولید کون؟ جو مدینے کا گورنر ہے یزید کی طرف سے، اسے خط لکھ دیا کہ پہلی فرصت میں میری طرف سے حسین ابن علی سے بیعت لے لو، اور اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر میرے پاس بھیج دو. ولید کے پاس یہ خط پہنچا یزید کا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہ کرے تو سر ہمارے پاس بھیج دو. ولید کے لیے خود امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ولید خود جانتا تھا کہ مدینے میں کیا بلکہ پورے عرب میں امام حسین کی کیا حیثیت ہے، کیا احترام ہے ان کا. لہذا اس نے انتظار کیا، خط آنے کے بعد انتظار کیا، مشورہ کیا لوگوں سے، اور پھر اس نے ایک دن امام حسین کو دربار میں طلب کیا کہ آپ دربار میں تشریف لائیں اور کچھ آپ سے مشورہ کرنا ہے، کچھ آپ سے کام ہے. امام حسین علم امامت سے واقف تھے اور حالات سے باخبر تھے. امام حسین سمجھ گئے کچھ نہیں، حاکم شام کا انتقال ہوا ہے اور کوئی مسئلہ کوئی اور نہیں ہوگا، یہی مسئلہ ہوگا. امام حسین دربار میں گئے، کیونکہ اب تک کبھی بھی امام دربار میں گئے ہی نہیں تھے اور اس طریقے سے طلب ہی نہیں کیا گیا تھا. لہذا آج جب امام گئے دربار میں تو ہاشمی جوان بھی آپ کے ساتھ، کہ آپ کو ہم اکیلے نہیں جانے دیں گے. جناب عباس ہے، جناب علی اکبر ہیں، جناب قاسم، مدینے میں تو محمد حنفیہ بھی ہیں، یہ سب ہاشمی امام کے ساتھ ساتھ. جناب امام حسین جب ولید کے دربار کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ تم سب یہیں باہر رکو، کیونکہ ولید نے صرف مجھے طلب کیا ہے اور اسے مجھ سے کام ہے، لہذا میں جاتا ہوں. ہاں اگر میری آواز بلند ہو تو تم سب کے سب دربار میں آ جانا، تم سب کے سب دربار میں آ جانا، ورنہ تم سب یہیں باہر رکو. چنانچہ امام حسین نے جیسا حکم دیا تھا ویسا کیا. سارے جوان دربار کے باہر، امام حسین دربار میں تشریف لے گئے. اب جو امام حسین دربار میں تشریف لے گئے، ولید کھڑا ہو گیا استقبال کے لیے. آئیے تشریف لائیے، یہاں تشریف رکھیے. امام حسین بیٹھے. خیریت؟ کاہے کے لیے یاد کیا ہے؟ کہ وہ شام سے خط آیا ہے. خط آیا ہے، کیا لکھا ہے؟
حاکم شام کا انتقال ہوا ہے. کہ ٹھیک ہے. اور یزید نے آپ سے مطالبہ بیعت کیا ہے. امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ بیعت کا مسئلہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے بلایا اور ہم آ گئے اور بس تم نے بتایا اور ہم نے کر لی بیعت یا ہم نے انکار کر دیا. ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا کل مسجد میں عوام کے درمیان میں بیان کروں گا. یہ امام حسین نے کہا ولید سے. ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کل مسجد میں نماز کے بعد ہم سنائیں گے لوگوں کو کہ ہمارا کیا فیصلہ ہے. اور یہ کہہ کے امام حسین اٹھے. جیسے ہی امام حسین اٹھے اور اپنے بیت الشرف کی طرف چلنے لگے تو مروان، خدا کی لعنت ہوئی اس ملعون کے اوپر، اس نے ایک مرتبہ ولید کے کان میں کہتا ہے کہ ولید اگر حسین اس وقت چلے گئے تو تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. اس وقت اگر حسین چلے گئے تو تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. مقصد یہ تھا کہ سر قلم کر لے. بس جیسے ہی اس نجس زبان سے یہ نجس کلمے نکلے، وہ حسین جو جا رہے تھے پلٹے. تاریخ میں ہمیں نہیں ملا کہ امام حسین نے کسی کے ساتھ وہ سلوک کیا ہو جو مروان کے ساتھ کیا ہے. پوری تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا. امام حسین رسول اللہ کے اخلاق، جو رسول اللہ کا اخلاق تھا وہی امام حسین کا اخلاق تھا، جو ان کا کردار تھا وہی امام حسین کا کردار تھا. کیونکہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، رسول اللہ کے وارث ہیں. جیسے ہی واپس آنے کے بعد امام حسین نے مروان کے گریبان کو پکڑا اور مروان کے گریبان کو پکڑنے کے بعد اسے زمین کے اوپر لٹایا. اپنا زانو اس کے سینے پہ رکھ کے آواز دی، یا ابن الزرقاء، یا ابن الزرقاء، اے بدنام عورت کے بیٹے. کیونکہ مروان کو سب جانتے تھے، اس کی شجرے کو سب جانتے تھے. اے بدنام عورت کے بیٹے، تیری یہ مجال کہ تو کہے گا کہ حسین کا سر اتار لو. بس جیسے ہی امام حسین کی آواز دربار میں بلند ہوئی، اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان دربار میں آگے آگے جناب عباس. آقا کس نے گستاخی کی؟ قریب تھا کہ مروان کا سر قلم کر دیں، فوراً امام نے قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا. بھیا عباس، نہیں، ہم اپنی طرف سے پہل نہیں کریں گے، جنگ ہماری طرف سے نہیں ہوگی، چلو. اور امام حسین دربار سے یہ کہہ کے کہ جو کل فیصلہ مسجد میں سنانا تھا، اس مروان کی حرکت کے بعد امام نے وہی سنا دیا اور کہا سن لے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، مجھ جیسا یزید کی تائید نہیں کر سکتا. اور یہ فیصلہ سنا کے امام دربار سے نکل گئے. اب عام طور سے جو اس وقت کے حالات واقعات بیان ہوتے ہیں تو اس سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ امام دربار سے آیا اور بس فوراً رات ہی کو آپ نے قافلہ تیار کر دیا اور رات ہی کو قافلہ نکل گیا. لیکن جو ہم نے تاریخ میں پڑھا، اور آپ بھی تاریخ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ امام حسین اسی رات کو نہیں نکلے ہیں مدینے سے، یا دوسرے دن یا تیسرے دن. کیونکہ یہی مروان کس قدر بے غیرتی اور بے حیائی اور بے شرمی ہے. ظاہر سی بات ہے، خود رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں دین نہیں ہوتا ہے وہاں شرم نہیں ہوتی ہے، جہاں دین نہیں ہوتا ہے وہاں غیرت نہیں ہوتی، جہاں دین نہیں ہوتا ہے وہاں حیا نہیں ہوتی ہے. تو کہاں سے حیا ہو، کہاں سے شرم ہو، کہاں سے غیرت ہے؟ دین تو ہے نہیں، ایمان تو ہے نہیں. جب ایمان ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے، تو شرم کہاں سے؟ لہذا بے حیائی اور بے غیرتی آپ دیکھیں. دوسرے دن امام حسین اپنے بیت الشرف سے نکلے، ادھر سے امام حسین جا رہے ہیں اور سامنے سے یہ ملعون آ رہا ہے، یہی مروان. اور
اس نے امام حسین کو دیکھ کے کہا کہ حسین ابن علی میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں. یعنی بے غیرتی آپ دیکھیں, رات کو دیکھ چکا ہے کہ امام حسین نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ, اور پھر دن کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. آپ ذرا صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا آگے آ جائیے. آ جائیے تھوڑا سا آگے. بڑھ جائیے, جو پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے آگے آ جائیں. سب مل کر آواز بلند صلوات. تو جس وقت امام حسین سے ملاقات ہوئی تو کہتا ہے کہ ہم آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہیں, اور اس میں آپ کی دنیا بھی آباد ہے اور آخرت بھی. یعنی مقصد یہ ہے کہ آپ حضرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیجئے, بیعت کر لیجئے, دنیا بھی سب کچھ مل جائے گا اور آخرت میں بھی ملے گا آپ کو. یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا دیندار ہے, جس کو امام حسین کی معرفت ہی نہیں کہ امام کون ہے. جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے, اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی آخرت اچھی ہو جائے گی. معاذ اللہ, اس میں آپ کی دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد ہے. آپ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیجئے اور اس میں آپ کی دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد. کون حسین؟ جو دین اور دنیا دونوں کا سردار ہے, جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. اس حسین سے یہ مروان کہہ رہا ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے, میں تو آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں. اس میں آپ کی دنیا بھی آباد ہے, اس میں آپ کی آخرت بھی آباد ہے. پر جیسے ہی اس ملعون نے یہ جملہ کہا, آج ایک دوسرا جواب امام نے دیا, اور اس جواب کا بھی جواب نہیں ہے. امام نے فرمایا وعلی الاسلام السلام. بالکل چھوٹا سا جواب, وعلی الاسلام السلام. ایسے اسلام کو ہمارا دور سے سلام جس کا حاکم یزید ہو. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. علی کے بکس میں جنت کی بات کرتے ہیں, زمین ہے ہی نہیں, سچ کی بات کرتے ہیں. نعرہ حیدری. جی, تو امام حسین نے فرمایا وعلی الاسلام. اگر یزید ایسے دین اور ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ لو جس کا حاکم یزید ہو. وعلی الاسلام السلام, ایسے اسلام کو ہمارا دور سے سلام کہ جس کا حاکم یزید ہو. اب امام حسین کے سامنے وہ تمام حالات اور واقعات تھے. امام حسین بیت الشرف میں آئے, جناب زینب کو بلایا, جناب زینب کو ان تمام حالات اور واقعات سے آگاہ کیا, جناب عباس کو بلا کے قافلے کی سفر کی تیاری شروع کروائی. قافلہ تیار ہوا اور امام 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے مکے کے لیے نکلے. جب مکے کے لیے نکلنے لگے ہیں تو اس موقع کے اوپر جناب محمد حنفیہ, بہت سے لوگوں نے آ کے مشورے بھی دیے ہیں, رائے بھی دی ہے, روکنا بھی چاہا ہے کہ آپ یہیں رہیے, آپ مت جائیے, آپ مدینے میں قیام فرمائیے. تو جناب محمد حنفیہ جو امام کے بھائی بھی تھے, امیر المومنین کے بیٹے تھے, جناب محمد حنفیہ کو امام نے بلانے کے بعد ان کو خود مدینے میں اپنے نائب کے طور پہ مقرر کیا کہ دیکھو تم مدینے میں رہو گے اور مدینے کے حالات سے مجھے, میں مکے جا رہا ہوں لیکن تم مدینے کے حالات سے مجھے باخبر کرتے رہو گے, مدینے کے حالات بتاتے رہو گے, مجھ سے رابطہ رکھو گے. اور ایک خط, ایک وصیت امام حسین نے جناب محمد حنفیہ کے نام پوری لکھی. اسی وصیت میں, اسی خط میں امام حسین نے لکھا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں زمانے میں ظلم اور فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں, میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے.
ہمارا مقصد حکومت نہیں، ہمارا مقصد اقتدار نہیں ہے کہ جیسے بھی ملے، ہمارا مقصد ظلم اور زیادتی نہیں ہے، ہمارا مقصد بے عدالتی بے انصافی نہیں ہے، ہمارا مقصد لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی بھلائی، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لانا، لوگوں کو برائیوں سے نکالنا. اور اس راہ میں یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ، اس راہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو اختیار کرنا کہ جس طریقے سے میرا نانا ہمیشہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لایا اور برائیوں سے نکالا، جس طریقے سے میرے بابا نے ہمیشہ لوگوں کو برائیوں سے نکالا اور اچھائیوں کی طرف لے کر آئے، ویسے ہی میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لاؤں اور برائیوں سے روکوں. اور یہی وہ عزم تھا کہ جس عزم کے تحت امام حسین مدینے سے نکلے. مدینے سے نکل کے امام مکے آئے. مکے میں شب چہارم شعبان امام مکے پہنچ گئے. 28 رجب کو نکلے، شب چہارم شعبان مکے پہنچ گئے. 5 یا 6 دن شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 8 ذی الحج کو امام نے مکہ چھوڑ دیا. تقریباً 4 ساڑھے 4 مہینے امام مکے میں ہیں. کیونکہ جب مکے امام تشریف لائے تو مکے میں آنے کے بعد امام حسین کے کوفے والوں کو پتا چلا کہ حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکے آ گئے ہیں. لہذا کوفے والوں کے خط امام کے پاس آنے لگے کہ فرزند رسول یہاں کوئی ہماری امامت اور قیادت کرنے والا نہیں ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم سب آپ کی بیعت کے لیے آمادہ اور تیار ہیں. امام حسین کی خدمت میں 18,000 خط کوفے والوں کی طرف سے یا ان کے دستخط کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچے. معلوم ہو کہ ایک خط میں 10 لوگوں نے لکھا، دوسرے خط میں 100 لوگوں نے لکھا، تیسرے خط میں 500 لوگوں نے دستخط کیے ہوئے. اس طریقے سے 18,000 دستخط کے ساتھ امام کی خدمت میں خط پہنچے کہ مولا آپ تشریف لائیے اور ہم سب آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں. امام حسین نے اس خط کے جواب میں اپنے بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ بھائی تم کوفے جاؤ اور کوفے میں جانے کے بعد دیکھو حالات کیسے ہیں، اگر حالات مناسب ہو تو مجھے اطلاع کرنا، میں بھی کوفے آ جاؤں گا. جناب مسلم کوفے پہنچے. یہ جو 18,000 جنہوں نے خط لکھا تھا یہ سب استقبال کے لیے آئے. شاندار استقبال کیا جناب مسلم کا. جناب مسلم جناب مختار ثقفی کے گھر میں مہمان ہوئے. جناب مختار ثقفی، یہ جو کوفہ تھا تو کوفے کے اطراف میں جو گاؤں دیہات بستیاں تھیں ان میں امام حسین کی بیعت لینے کے لیے جناب مسلم کے ہاتھ کے اوپر وہ بستی بستی روانہ ہوئے. ادھر یزید کو پتا چلا، یزید نے کوفے کا گورنر بدل دیا اور ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا. ابن زیاد نے آنے کے بعد جتنے کوفے آنے والے راستے تھے سب کو بند کرا دیا. خود کوفے کے اندر ایک دہشت، ایک ڈر، ایک خوف، ایک بے کا ماحول پیدا کر دیا. یہاں تک کہ جناب مسلم ابن عقیل اسی کوفے میں تنہا رہ گئے اور وہ افراد کی جو ابھی تک جناب مسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، آج کوئی نہیں اور جناب مسلم کوفے میں تنہا ہے. اور اسی ابن زیاد کی فوج کے ہاتھوں جناب مسلم ابن عقیل 9 ذی الحجہ کو شہید کر دیے گئے. ادھر جناب مسلم خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آقا تشریف لے آئیے، 18,000 آپ کی بیعت کر چکے ہیں. اور جناب عابس ابن شبیب شاکری جو کربلا کے شہیدوں میں سے ایک شہید ہیں، یہ خط ان کو دیا تھا کہ جاؤ امام حسین کی خدمت میں لے کر جاؤ اور امام حسین کو اپنے ساتھ لے کر آؤ. جناب عابس یہ خط لے کر گئے اور امام حسین 8 ذی الحجہ کو کوفے کے لیے نکل پڑے. ادھر امام حسین کوفے کے لیے نکلے، ادھر کوفے کے حالات خراب ہو گئے اور کوفے میں ابن زیاد نے آنے کے بعد جناب مسلم کو شہید کرا دیا. امام حسین بڑھتے رہے، آگے جاتے رہے. آگے ادھر ابن زیاد کو پتا چلا
کہ حسین ابن علی کوفے آ رہے ہیں، لہذا 1200 کا لشکر حر کی قیادت نے بھیجا کہ کسی بھی صورت میں حسین ابن علی کو کوفے میں داخل نہ ہونے دینا، کوفے میں نہ آنے پائیں۔ حر کا رسالہ چلا، وہ جو مدینے سے کوفے کی طرف راستہ آتا تھا اس کے طرف گھوڑے دوڑاتے ہوئے آگے پہنچا، ادھر لشکر سامنے آ گیا۔ امام نے دیکھا کہ حر کا پورا رسالہ پیاسا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کی زبانیں بھی باہر نکلی ہوئی ہیں۔ جیسے ہی حر نے راستہ روکا، امام کی لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا۔ امام نے آواز دی، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کیا؟ جناب عباس آگے بڑھے، ظاہر سی بات ہے کہ عباس کی موجودگی میں کوئی حسین کا راستہ روک لے، آسان ہے۔ جیسے ہی بکھرے ہوئے تیور دیکھے امام حسین نے، ایک ذمہ داری جناب عباس کو سونپ دی، بھیا عباس تلوار نہیں پانی پلاؤ، پانی پلاؤ لشکر کو، دیکھو کتنا پیاسا ہے۔ سب کو عباس پانی پلا رہے تھے اور خود حر کو حسین پانی پلا رہے تھے، اور امام حسین کا یہ کردار حر کے دل کے اوپر جیسے نقش کر گیا۔ اور امام حسین یہاں سے کربلا کی طرف، کیونکہ کوفے کا راستہ، کہا کہ یا تو آپ سے جنگ ہوگی اور ہم کوفے تو نہیں جانے دیں گے، یا تو آپ واپس جائیے۔ گفتگو ہو رہی ہے اور امام حسین حر کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سرزمین کربلا پہ پہنچے۔ سرزمین کربلا پہنچے تو روایتوں کے جملے ہیں کہ امام حسین نے سواری بدلی لیکن کوئی سواری آگے نہیں بڑھی۔ امام حسین نیچے اترے گھوڑے سے، تھوڑی سی خاک اٹھائی، سونگھا، کہا یہ وہی خاک ہے۔ جناب زینب نے سوال کیا، بھیا کون سی خاک ہے؟ کہ جس میں ہمارا خون ملایا جائے گا۔ جو خاک نانا دے کر گئے تھے میری نانی ام سلمہ کو، اور ام سلمہ کو یہ بتایا تھا کہ نانی اماں اس خاک کو رکھ لو، اور جب یہ خاک خون میں بدل جائے، جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ آپ کا لال شہید کر دیا گیا۔ جناب ام سلمہ نے اس کو ایک شیشے میں محفوظ کر لیا تھا۔ امام حسین کے مدینے سے جانے کے بعد ہر روز جناب ام سلمہ اس شیشے کے قریب آتی تھی، خاک کو اپنی حالت پہ دیکھتی تھی، شکر خدا بجا لاتی تھی کہ میرا لال زندہ ہے، میرا حسین سلامت ہے۔ امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے، 3 محرم کو امام کے خیمے، جس وقت یزیدی لشکر کے افراد آئے ہیں، انہوں نے دریا کے کنارے سے ہٹا کے دور ریتی کے اوپر نصب کروائے۔ امام نے اسے بھی قبول کر لیا۔ 5ویں محرم سے امام کے اوپر پانی بند ہو گیا تھا۔ 7ویں محرم سے جو پانی خیموں میں تھا وہ ختم ہو گیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ تاریخیں گزری یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا، لیکن عاشور سے پہلے خود شب عاشور جب امام نے محسوس کیا کہ یہ پورے طریقے سے جنگ کے لیے آمادہ اور تیار رہیں، پورے طریقے سے جنگ کے لیے آمادہ اور تیار، تو اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور اصحاب کو جمع کرنے کے بعد امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں اپنی بیعت کو تمہارے سروں سے اٹھا رہا ہوں، تمہارے اوپر سے اٹھا رہا ہوں، راستے ابھی کھلے ہوئے ہیں، ابھی سویرا ہے، یہ ظالم صرف میرا سر چاہتے ہیں، لہذا تم کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ جنت کے لیے اگر ڈرتے ہو، جنت کا ضامن میں ہوں، سردار جوانان جنت میں ہوں، میں دلاؤں گا جنت، چلے جاؤ۔ لیکن واقعاً کیسا ایمان تھا، کیسا یقین تھا، کیسے واقعاً امام کے سچے اور وفادار ساتھی تھے۔ امام نے چراغ گل کر دیا، اچھا شرم آتی تم کو، نظریں تمہاری مل رہی ہیں میری نظروں سے، لو میں چراغ گل کیے دیتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا تو انہی اصحاب میں سے ایک ایک صحابی اٹھ کے آواز دے رہا تھا، مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، فرزند رسول یہ کیا کہہ رہے ہیں، جب تک تلوار ساتھ دے گی تلوار سے لڑیں گے، تلوار ٹوٹ جائے گی پتھروں سے ان ظالموں پہ حملہ کریں گے، لیکن آپ کو چھوڑ دیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع کے اوپر اگر کوئی بے معرفت ہوتا تو اسے تو موقع مل جاتا، ہم جیسا کوئی، کہ ہاں وہ کیا کریں، امام حسین نے خود ہی کہا تھا چلے جاؤ، لہذا امام حسین نے کہا چلے جاؤ، لہذا ہم آ گئے۔ لیکن یہ ہمارا جیسا ایمان نہیں تھا، یہ کربلا والوں کا ایمان تھا۔
جانتے تھے کہ یہ امام کیوں فرما رہے ہیں، لہذا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا، اور جو چراغ جلایا ہے امام نے تو انہی اصحاب میں سے ایک ایک صحابی اٹھ کے آواز دے رہا تھا، فرزند رسول ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اگر آپ کی محبت میں 70 مرتبہ بھی ہمیں قتل کیا جائے، لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، جلا دیا جائے، راک کو بکھیر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کو ہم تنہا نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی نصرت اور محبت سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ ہے کربلا والے۔ اب جب صبح عاشور آئی تو امام نے لشکر کو ترتیب دیا، میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر، 3 ٹکڑی تھی امام کے لشکر کی۔ جو داہنی طرف والے تھے میمنہ، اس کے اوپر جناب حبیب ابن مظاہر کو علم اسلام حوالے کیا اور اس کا سردار حبیب کو بنایا۔ یہ جو میسرہ تھا اس کا سردار جناب زہیر ابن قین کو بنایا۔ یہ جو قلب لشکر یعنی پورا لشکر جس کے انڈر میں تھا، جس کے تحت تھا، اس کا علم جناب عباس کو دیا، یعنی پورے لشکر کے علمدار کون؟ جناب عباس۔ جب لشکر کو ترتیب دے چکے، ادھر سامنے یزیدی لشکر رہے، یزیدی لشکر کی طرف سے عمر سعد آگے بڑھا اور اس نے یہ کہہ کے کہ اے لشکر والوں گواہ رہنا، یہ پہلا تیر لشکر حسینی کی طرف میں پھینک رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ اس پہلے تیر کے چلتے ہی حسین کے لشکر پہ تیروں کی بارش ہو گئی اور امام کے لشکر میں کمی واقع ہو گئی، اور پہلے ہی حملے میں امام کے 50 ساتھی کام آ گئے، 50 ساتھی شہید ہو گئے پہلے ہی حملے میں۔ اب جب 50 ساتھی امام کے شہید ہو گئے، لشکر ہی کتنا بڑا ہے، تو پھر امام نے جنگ کے نقشے کو بدل دیا، جنگ کا انداز بدل دیا۔ ابھی تک لشکر کے مقابلے پہ لشکر تھا، اب لشکر کے مقابلے پہ لشکر نہیں ہے، ادھر پورا لشکر اور ادھر تنہا مسلم، ادھر پورا لشکر ادھر تنہا حبیب، ادھر پورا لشکر ادھر تنہا، اور ایک ایک کر کے امام میدان میں بھیج رہے ہیں اپنے ایک ایک صحابی کو، ایک ایک جانثار کو۔ جاتا ہے امام کا یہ جانثار، جنگ کرتا ہے، آواز دیتا، آقا ہم نے اپنے کو قربان کر دیا، اور امام لاشوں پہ لاشیں، کبھی زہیر کا لاشا، کبھی سعید کی میت، کبھی حبیب کا جنازہ، کبھی مسلم کی میت۔ اور جب تمام اصحاب اور انصار شہید ہو گئے اور گود کے پالوں کی باری آئی تو امام حسین نے سب سے پہلے اولاد عقیل یہ کام آ گئی، اور اولاد عقیل کے بعد پھر اولاد جعفر، جن میں جناب اون و محمد بھی ہیں، جناب اون و محمد بھی ہیں، جناب اون و محمد بھانجے ہیں امام کے۔ امام نے میدان میں بھیجا، کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ان بھانجوں نے آواز دی، آقا ہم نے اپنے کو قربان کر دیا۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے ان کی میتوں کو اٹھایا، لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ ابھی لاشوں کو رکھا ہی تھا کہ بھتیجا سامنے آ گیا، چچا مجھے بھی اجازت دیجئے۔ 13 سال کا قاسم امام نے مقتل میں بھیجا، جنگ ہوئی، جنگ کرتے کرتے قاسم زخموں کی تاب نہ لا کے زمین پہ آئے، آواز دی، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آگے بڑھو۔ ادھر سے حسین مقتل کی طرف چلے، ادھر ظالم قاسم کے جسم کے اوپر سے اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے گزر گئے، جس کے نتیجے میں قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ جب بھی کوئی ٹاپ سینے قاسم پہ پڑتی تھی آواز دیتے تھے، چچا جلدی آ جاؤ، چچا جلدی آ جاؤ۔ اب جو قریب پہنچے تو لاش ٹکڑے ٹکڑے تھی۔ قاسم کے بعد جوان بیٹا سامنے کھڑا تھا، بابا مجھے اجازت دے دیجئے، اور امام فرما رہے تھے، بیٹا علی اکبر تم کو کیسے اجازت دے، تم تو شبیہ پیغمبر ہو۔ اور جس وقت اجازت ملی ہے اور میدان میں آئے، اور وہ موقع آیا کہ جب ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا ہے کہ نیزہ علی اکبر کے سینے پہ لگا، اس نیزے کا لگنا تھا کہ علی اکبر گھوڑے سے زمین کے اوپر آ گئے، بس جیسے ہی زمین کے اوپر آئے آواز دیا، ابتا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزادار و امام علی اکبر کی آواز پر چلے، لیکن آواز دیتے جاتے تھے، یا بنی علی الدنیا بعدک لفا، میرے لال کہاں ہو،
اب تیرے بعد اس زندگانی دنیا پہ خاک ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میری آنکھوں سے کچھ سوچ نہیں رہا ہے، کہاں ہو، آواز دو بیٹا۔ اور جناب علی اکبر کی آواز پر چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ بوڑھے باپ نے چاہا کہ جوان کا لاشا اٹھائے، لیکن جوان کا لاشا اٹھا نہیں سکے۔ اور جب لاش نہ اٹھی تو ایک مرتبہ خیمے کا رخ کر کے آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ عزادارو، جہاں بیٹے کو قربان کیا، بھتیجے کو قربان کیا، بھانجوں کو قربان کیا، وہیں برابر کا بھائی۔ آقا اب تو اجازت دے تو، اب تو کوئی نہیں رہا ہے، اب تو سب لشکر بھی مارا گیا ہے۔ اور امام حسین بار بار، بھیا عباس تم کو کیسے جانے دے، تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ اور جناب عباس دائنی طرف بائیں طرف دیکھ کے کہتے آقا وہ لشکر کہاں رہا۔ ایک طریقے سے امام بتانا چاہتے تھے کہ بھیا عباس لشکر ہو نہ ہو لیکن تم خود ایک لشکر ہو، اور جب تک تم زندہ ہو کسی کی ہمت نہیں کہ وہ حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب عباس چلنے لگے ہیں تو امام حسین نے ایک جملہ کہا ہے، بھیا عباس تمہارے جانے سے ظالم جو تمہارے خوف سے جاگا کرتا تھا اب آرام سے سوئے گا، اور یہ اہل حرم جو تمہاری وجہ سے سو جایا کرتے تھے اب ظالموں کے خوف سے جاگا کریں گے۔ جاؤ بھیا خدا حافظ۔ عزادارو، عباس فرات پہ پانی لے کے واپس ہوئے، شان قلم ہوئے، سر پہ گرز لگا، آواز دی آقا ہم نے اپنے کو قربان کر دیا۔ امام عباس کی آواز پر چلے اور خون بھرا علم لے کے خیمے کی طرف آئے۔ عزادارو، اب کوئی نہ تھا، حسین میدان کربلا میں کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ جیسے یہ آواز بلند ہوئی خیمے سے رونے کی آواز آئی، جیسے ہی بیویوں کے رونے کی آواز آئی در خیمہ پہ، بہن یہ گریہ کیسا ہے، ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی تو تمہارا بھائی باقی ہے۔ جناب زینب فرماتی، بھیا آپ کی آواز استغاثہ سے اصغر بے قرار ہو گیا ہے، چولہے میں رک نہیں رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ امام نے فرمایا، بہن لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کرو، میں علی اصغر کو پانی پلا کے لاتا ہوں۔ امام نے علی اصغر کو گود میں لیا، ابا کے دامن کو علی اصغر کے جسم کے اوپر، علی اکبر کے چہرے کے اوپر، علی اصغر کے چہرے پہ ڈالا، امام گود میں لیے ہوئے چلے۔ ظالم سمجھے کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، لیکن اب جو مقتل میں پہنچے اور ابا کا دامن ہٹایا تو حسین کے ہاتھوں پہ قرآن ناطق کا ایک پارا تھا۔ عزادارو، امام نے فرمایا، ملونو اگر تمہارے مزوں میں ناقص میں میری کوئی خطا ہے تو اس بچے کی کیا غلطی ہے، اسے تو 2 قطرے پانی کے دے دو، کوئی اثر نہیں ہوا۔ امام نے زمین پہ لٹا دیا، اور تم اپنے ہاتھوں سے اس بچے کے گلے میں، اس بچے کے حلق میں 2 قطرے ڈال دو، پھر بھی کوئی اثر نہیں۔ بس ایک مرتبہ امام نے بچے کو ہاتھوں پر بلند کیا، اے میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اپنی حجت کو تمام کر دے۔ علی اصغر نے سوکھی زبان پر پڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیری، ظالموں سے منظر دیکھا نہ گیا۔ عزادارو، ہرملا کو حکم ملا، ہرملا نے 3 شعبے کا تیر چلے کمان میں جوڑا، اور اب جو علی اصغر کے گلے کی طرف روانہ کیا ہے تو علی اصغر کا گلا چھدا، حسین کا بازو، بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، پلٹ گیا بچہ۔ امام بچے کو لیے ہوئے خیمے کی طرف آئے، اب کوئی نہ تھا۔ عزادارو، حسین تھے اور بے کسی تھی، حسین تھے اور تنہائی تھی، حسین تھے اور مظلومیت تھی، حسین تھے اور غربت تھی۔ میدان کربلا میں کھڑے ہوئے آواز دے رہے تھے، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے بیشے شجاعت کے شیرو، تم کہاں چلے گئے؟ تم کو حسین آواز دے رہا ہے اور تم حسین کی آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ شہداء کی لاشیں تڑپ اٹھے، آواز آئی، آقا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ آپ کی نصرت سے باز آنے والے نہیں۔ امام نے اب جو حملہ کیا، عالم یہ تھا کہ فوجیں بھاگ رہی تھی، میمنہ کو میسرے پہ پلٹا، میسرے کو میمنہ پہ پلٹا، فوجیں بھاگتی جا رہی تھی، حسین آواز دیتے جا رہے تھے، ملونو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم نے میرے اکبر کے سینے میں برچھی مار دی۔ ملونو کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم نے میرے عباس کے شانے قلم کر دیے۔ ملونو کہاں جا رہے ہو؟ تم نے میرے اصغر کے گلے پہ تیر مار دیا۔ عزادارو، بھی حسین حملہ کر ہی رہے تھے، فوجیں بھاگی رہی تھی کہ آواز آئی، حسین بس شجاعت کے جوہر دکھا چکے، ذرا صبر کا مظاہرہ کرو۔ امام نے سر کو جھکا لیا، تلوار کو نیام میں رکھ لیا، فوجیں واپس ہونے لگی۔ حالت یہ تھی، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا، جن بلونوں کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے تھے جو حسین کی طرف پھینک رہے تھے۔ راکب دوش رسول، زیر
सीने फरस पे डगमगा रहा था, घोड़े की बुलंदी से जमीन के ऊपर आए। अज़ादारों जमीन के ऊपर नहीं आए। इस ज़ियारत नाहिया में मौला इमाम ज़माना का एक जुमला है। इमाम फरमाते सलाम उस पर कि जिसका जिस्म न ज़मीन के ऊपर था न जमीन के ऊपर था, बल्कि तीरों के ऊपर रुका हुआ था, तीरों के ऊपर मुअल्लक था। अब जो शिब्र आगे बढ़ा, इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर। अज़ादारों इसी मंजिल के ऊपर ये मंजर दर खैमा पे खड़ा हुआ एक बच्चा देख रहा था। बच्चे ने देखा कि चचा नजर नहीं आते हैं, घोड़े के ऊपर चचा नहीं है। जनाब ज़ैनब कहती है कि ये बच्चा एक मर्तबा खैमे से निकल के तेजी से मख्तल की तरफ चलने लगा। मैंने चाहा कि बच्चे को पकड़ ले, लेकिन बच्चा इतनी तेजी के साथ जा रहा था कि मेरे हाथ से उसका दामन छूट गया और बच्चा हाय चचा, हाय चचा, हाय चचा कहता हुआ मख्तल की तरफ रवाना हुआ। तारीख ने इस बच्चे का नाम अब्दुल्लाह लिखा है, जो हसन इब्ने अली का यतीम था, कासिम से छोटा था। अज़ादारों अब्दुल्लाह हाय चचा कहते हुए नशेब में वहां पहुंच गए कि जहां के ऊपर इमाम नशेब में जख्मी आलम में पड़े हुए थे। जैसे इमाम हुसैन ने देखा कि अब्दुल्ला आ रहा है, एक मर्तबा आवाज दी, मेरे लाल, अरे इन तीरों में दुश्मनों में तुम कहा? ये कह के अब्दुल्ला ने अपने हाथ हुसैन की तरफ बढ़ाए। इमाम ने चाहा कि अब्दुल्ला को सीने से लगाए। इसी दरमियान एक मलून ने ऐसी तलवार मारी कि अब्दुल्ला के शाने कलम हो गए। हुसैन आगे बढ़े, अब्दुल्ला को सीने से लगाया। जैसे ही सीने से लगाया, एक मलून ने ऐसा तीर मारा, तीर अब्दुल्ला की पेशानी पर लगा, तीर को निकाला, खून का फव्वारा छूटा। अब्दुल्ला ने हुसैन के हाथों में दम तोड़ दिया। ए मेरे लाल अब्दुल्ला, सुबह से लेके असर तक हुसैन ने लाशों पर लाशें उठाए, लेकिन तेरा लाशा कैसे खैमे में ले जाए? बस यही वो मौका था कि शिम्र मलून आगे बढ़ा, बहन टीले के ऊपर आई, यबना साद, मेरा भाई ज़बा हो रहा है, तू खड़ा देख रहा। इमाम ने इशारा किया, बहन खैमे में जाओ। उधर ज़ैनब खैमे की तरफ चली, इधर शिम्र का खंजर चला, जमीन कांप गई, आसमान हिल गया, फिजा में आवाज गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला।